السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ آج مکس بیگ آف نیوز ہیں، کچھ اچھی خبریں اور کچھ بہت ہی بری خبریں بھی ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس نے کرٹیکل موقع پہ پاکستان نے آج صدارت سنبھال لی ہے یو این سیکورٹی کونسل کی۔ یہ ایک بڑی بہت ہمارے لیے بہتر ہے، بیکاز جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ پھر پہلے ہم نے ایک انپریسیڈنٹڈ واقعہ دیکھا جب فیلڈ مارشل کو امریکن صدر نے لنچ پہ بلایا، 2 گھنٹے کی 1-on-1 میٹنگ ہوئی، اس کے بھی کافی ہمیں پازیٹیو ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں۔ اور اب 10 سال کے بعد پہلی دفعہ ایک سرونگ ایئر فورس چیف بھی امریکہ کے دورے پہ گئے ہیں اور بڑی ہائی لیول میٹنگز ہو رہی ہیں۔ سو جہاں تک تو ہماری یہ ڈپلومسی اور ملٹری ڈپلومسی اور سب کچھ چیزیں یہ تو بڑی اچھی چل رہی ہیں، مگر دوسرا ہم نے دیکھا کہ جس چیز کا خطرہ تھا 10 مئی کے بعد، بہت زیادہ ٹیررزم کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ صرف میں پچھلے 4-5 دن میں ہم دیکھ لیں تو کتنی زیادہ شہادتیں ہماری طرف ہوئی ہیں۔ وہ تو جو جہنم واصل ہوئے خوارج، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ دن پہلے میجر موئز ہمارے شہید ہوئے، ینگ آفیسر، ان کے ساتھ والدہ بھی لانس نائک تھے، وہ شہید ہوئے۔ پھر ہم نے دیکھا 2 دن پہلے 13 جوان ہمارے شہید ہوئے، میسو۔ آج اسسٹنٹ کمشنر باجوڑ کے اندر فیصل اسماعیل اور 4 دوسرے لوگ شہید کیے گئے۔ اور الارمنگ چیز یہ ہے کہ جو اس واقعے میں بھی جو ایکسپلوسو یوز ہوا ہے، جو آج کے واقعہ میں، اور جو وہ حملہ ہوا قافلے پہ جس میں 13 جوان شہید ہوئے، اب ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ اس انٹینسٹی کا اور اتنا ایڈوانس ویپن پہلے ایمونیشن نہیں تھا۔ تو یہ بہت سیریس چیزیں ہو گئی ہیں، یہ بہت خطرناک ہیں۔ اور پھر کل ہم نے ایک اچھی خبر دیکھی، جب 5 جو لیڈرز ہیں جیل میں ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے ایک بڑا پازیٹیو خط لکھا اور ایک بات چیت شروع ہو گئی کہ شاید اب کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جائے، پی ٹی آئی میں، گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ میں تھوڑی سی بہتری آئے۔ مگر آج اس سب پہ پانی پھر گیا۔ آج پی ٹی آئی کی ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور اس کے بعد جب پریس کانفرنس کی تو اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے ایسی سخت باتیں کی اور اتنے سخت لہجے میں کی کہ یکسر ملک کا سیاسی ماحول بدل گیا ہے اس وقت۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میری پولیس فوج کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتی، اعتبار نہیں کرتی۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ فوج بتائے کہ جتنے 80% ٹیررسٹ جو کے پی میں ہیں یہ افغانستان کے ہیں، تو یہ بارڈر سے کیسے گزر کے آتے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے طنز بھی کر دیا کہ اگر یہ اپنا کام وہ کام چھوڑ کے یہ دوسرے کاموں میں لگے ہوئے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا میں سب کو اوقات یاد کراؤں گا، چاہے وہ ادارے ہیں، چاہے فوج ہے، چاہے گورنمنٹ ہے، چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ میری گورنمنٹ گرا کے دکھائیں۔ اینڈ دین اس کے بعد ایک بار بھی نہیں، بار پھر نام لے کے بھی آفیسرز کا، ان سے آپ یہ سوال پوچھیں، وہ پوچھیں۔ لگ یہ رہا تھا کہ جہاں دوسرے پانی آگ کے اوپر پانی پھینک رہے تھے، آج گنڈا پور صاحب نے اپنے ٹپیکل سٹائل میں اس میں دبا کے تیل پھینک دیا۔ کہاں جائے گی یہ بات؟ ایک طرف اگر نیگوسیشنز کی بات ہو رہی ہے اور جب اتنی سیریس اور اس لہجے میں باتیں ہوں گی تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیا عمران خان صاحب کے لیے مشکلات میں اب اضافہ ہوگا؟ کیونکہ اگر اتنی بڑی تھریٹ آئی ہے اور اس پہ پی ٹی آئی تحریک اور وہ چیز ڈیلیور نہ کر پائی تو کیا ہوگا؟ پروگرام کے پہلے حصے میں پہلے بھی آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں، پہلے آپ سن لیجئے جو جسٹ ہے کہ انہوں نے آج پریس کانفرنس میں کیا کہا، وہ سن لیں۔ پھر اس کے بعد ہم سلمان اکرم راجہ صاحب سے اس پہ ذرا ان کا ویو لیں گے، جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل بھی ہے۔ سنیے ذرا۔ تمہاری اوقات رہی، آپ کتنی اوقات رہی ہے، اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے، آپ کتنی اوقات رہی ہے، آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے لوگوں کو یا عمران خان کی حکومت گرا سکو۔ میں چیلنج کر رہا ہوں اداروں کو، ریاست کو، پارٹیوں کو، سب کو، جتنی بھی یہ ریاست ہے، اس کے ادارے ہیں، میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں آپ کو کہ جتنا زور آپ لگانا ہے لگا لو، اب آپ کو لگانا پڑے گا۔ میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں اور پوری قوم اور پوری دنیا سن لے اس کو کہ تمہارے میں اگر زور ہے، میں تمہاری طاقت کو بھی چیلنج کرتا ہوں، تمہاری زور کو بھی چیلنج کرتا ہوں، تمام اداروں کو بھی چیلنج کرتا ہوں۔ وہ ریاست جس کو میں چیلنج کبھی بھی نہ کروں کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن وہ ریاست جو ماں کے بجائے اب فلوریت پہ اتری ہوئی ہے، میں اس ریاست کو پوری کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی امانت مجھ سے گروا لی یا آپ نے حکومت کو ٹبل کر کے دکھا دیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اب تکڑے ہو جاؤ، ساری پارٹیاں بھی تکڑی ہو جاؤ، سارے ادارے بھی تکڑے ہو جاؤ، یہ چیلنج اب قبول کرو۔ چیلنج ہے آپ کو، آپ کی طاقت کو چیلنج ہے، آپ کی فلوریت کو چیلنج ہے کہ آپ یہ حکومت ٹبل کر کے دکھاؤ، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ آپ صرف سازش اور غیر نہیں کام کر سکتے ہو۔ میں پھر چیلنج کر رہا ہوں ریاست کو، اداروں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو، اس فلوریت والی ریاست کو میرا چیلنج ہے، تکڑے ہو جاؤ، اب دکھاؤ یہاں پر کہ تم سیاسی طور پہ گرا کے دکھاؤ۔ دہشت گردی جب مجھے صبح ملا ہے تو دہشت گردی کا حال یہ تھا کہ یہاں پر پولیس کا فوج پہ اعتماد نہیں تھا۔ 3 ضلعوں میں جب میں آیا تو میری پولیس نے ہڑتال کر دی کہ بھائی جان یہ فوج یہاں سے نکالو۔ اداروں پر پولیس کا اعتماد نہیں تھا، اس وقت بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر اعتماد نہیں ہے آپ کی عوام کا، آپ کے اداروں کے اوپر، آپ کی فورسز کے اوپر، ان حالات کے اوپر میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کرو۔ ایک ایسا پڑوسی میرا 2200 اسکوائر
1.5 किलोमीटर की लेंथ में पड़ा हुआ है कि जिसने 2 सुपर पावर को शिकस्त दी हुई है। आप उनके खिलाफ इस तरह की पॉलिसी लेके बैठे हो, इस पॉलिसी को चेंज करो। और मैंने ऑफर किया कि हम वहां पे भेजते हैं, अपना जिरगा भेजते हैं अपने रिवाज के मुताबिक। मेरी कोई नहीं सुन रहा था। जब मेरी नहीं सुन रहे और इनसे चीजें कंट्रोल नहीं होती तो या तो मुझे इजाजत दे दें कि मैं उनसे बात कर लूं। वो ये कहते आपका डोमेन नहीं है, जो मेरा डोमेन नहीं है, तो फिर अगर आपका डोमेन है तो मुझे बताओ भाईजान दहशतगर्द कैसे आते जा रहे हैं। इस वक्त 80% टेररिस्ट केपी में जो है वो उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कैसे अफगानिस्तान इस तरफ आए हैं, किसकी रैली है? बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है? बॉर्डर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बॉर्डर इनकी जिम्मेदारी है। हम जब मुज़ाकरात की बात करते हैं तो मुज़ाकरात की बात इसलिए नहीं करते कि हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम अफगानिस्तान गवर्नमेंट से मुज़ाकरात की बात करते हैं। तो जिन्होंने हालात बनाए हैं, कभी DGISPR साथ बैठ के उससे भी पूछ लिया करो, उससे भी सवाल कर लिया करो मेरे भाई। वहां से पर्ची मिल जाती है कि तुम्हें ये सवाल करना है, बस वो तुम वही सवाल करते हैं। ये सवाल मेरी तरफ से नहीं करना। DGISPR साहब आप ये बताओ कि पाकिस्तान में सब पॉपुलैरिटी के लिहाज से आप कहां स्टैंड करते हैं? बेशक ये जंग भी हो गई है, ये बताओ कि पब्लिक सर्वे का भी बता दिया करो उनको, कितनी कोई अवाम सपोर्ट कर रही है इस निजाम को, कितनी कोई अवाम सपोर्ट कर रही है इन लोगों को। तो उस सर्वे का भी एक परसेंटेज नहीं पता, मैं बताता हूं आपको। देखिए सर्वे एज पर आर्मी अपनी सर्वे करती रहती है। आर्मी की सर्वे के मुताबिक इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी 88% है। और आप ये सवाल जरूर करना, ये उनकी सर्वे के मुताबिक 88% है। कोई कहे साबित करना है, मैं साबित भी कर दूंगा। हवाला देके पूछ लेना DGISPR से या मरियम से कि जी अली अमीन ये कह रहा था, तो चलो अब आप जवाब दे। तुम्हारी औकात नहीं है, आपकी इतनी औकात नहीं है। अब मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं आपके लिए, आपकी इतनी औकात नहीं है, आपकी औकात ही नहीं है कि आप इमरान खान के लोगों को या इमरान खान की हुकूमत गिरा सको। अस्सलाम वालेकुम सलमान। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, आज गंडापुर साहब पहले जो अल्फाज का चुनाव, खैर वो हमेशा से बड़ा बोलते थे, लेकिन यूजुअली वो पॉलिटिकल पार्टीज पे बात होती थी, दूसरा बात होती थी। आज तो उन्होंने आड़े हाथ ले लिए और आज तो वो डायरेक्ट हो गए बिल्कुल सीधे, और वो तो सबको औकात दिलाने पे तुल गए हैं, चाहे वो फौज है, चाहे इदारे, फौज, पार्टीज, एवरीवन। और एक बार ही नहीं कि बंदा कहे चलो जज्बात में बैठ गए, बोल गए। वो बार बार 3-4 दफा उन्होंने बार बार उस पर एम्फसाइज किया, यहां तक कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि जी ये जो 80% टेररिस्ट हैं ये भी अफगानी हैं, तो ये बॉर्डर्स पे कौन बैठा हुआ है, तो फौज ने इनको वहां क्यों नहीं रोका। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमारी पुलिस में हड़ताल पे चली गई कि जी फौजियों को यहां से निकालें। ये इतना डायरेक्ट और ये सब कुछ, ये क्या उनकी जाती ओपिनियन है कि ये अब पार्टी का ये एक कंसिडर्ड स्टांस है जो तमाम बातें इन्होंने की आज? देखिए, ये बातें उनके ज़ाती इल्म में हैं। अगर उनको ये लगे कि उनकी जो हुकूमत है, उनके जो MPs हैं मुंतखब शुदा, जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए हैं, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है या लालच दी जा रही है, तो वो क्या जवाब दें? वही कह रहे हैं ना कि अपनी कर गुजरो, और जो करने वाला है उससे वो मुखातिब हैं, हर एक से मुखातिब है। वो कहते हैं सियासी जमात हो या कोई इदारा हो, जो भी मेरी हुकूमत को गिराने की कोशिश करना चाहता है वो कर देखे। हमारे जो MPA हैं वो मुत्तहिद हैं, वो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं, वो जमात के साथ वफादार हैं, तुम अपनी कर गुजरो। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने हर इदारे को, हर जमात को चैलेंज दिया है कि अगर आप मेरी हुकूमत गिरा सकते हैं तो अपना शौक पूरा कर लीजिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। ये बात की है उन्होंने। तो आप उनकी चॉइस ऑफ वर्ड से एग्री कर रहे हैं कि देयर हिज चॉइस ऑफ वर्ड वाज फाइन, देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद इट? देखिए, उनका ये एक इजहार का तरीका है। मैं मुख्तलिफ तरीके से बात करता हूँ, वो मुख्तलिफ तरीके से करती हैं। उन्होंने एक इस आलम में की है कि उनको चैलेंज दिया जा रहा है ना कि तुम्हारी हुकूमत अब चंद दिनों की मेहमान है, हम तुम्हें गिराने वाले हैं। ये बयानात तो हम सुन रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, ये हुकूमत इस काबिल नहीं है कि इसको इक़्तिदार में छोड़ा जाए, ये सब कुछ मीडिया पे चल रहा है। तो उसके जवाब में उन्होंने उसी पैराए में बात की है। ये उनका एक तरीका है गुफ्तगू का। उन्होंने कहा तुम कर गुजरो जो कर सकते हो। बाकी बातें जो हैं बॉर्डर के हवाले से, दहशत गर्दी के हवाले से, वो तो उन्होंने बतौर वज़ीर आला की हैं। जो पुलिस की बात उन्होंने की कि उन्होंने हड़ताल की थी, ये तो रिकॉर्ड की बात है। तो ये बातें उन्होंने रिकॉर्ड से की हैं, अपने इल्म से की हैं। तो इन दो बातों में आप तफरीक कीजिए कि वाकयाती मामलात कौन से हैं और जो उनको नजर आ रहा है कि उनकी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, धौंस के जरिए लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो उसका जवाब उन्होंने दबंग अंदाज में दिया है, जो उनका एक तरीका है गुफ्तगू करने का। ये नहीं होना चाहिए ना, जब एक असेंबली बन गई, उसमें एक जमात के लोग मौजूद हैं, तो क्यों उनको डराया धमकाया जाए? अगर उनको डराया धमकाया जाता है तो कैसे उसका जवाब दिया जाए? मुझे एक बात बताएं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं बात करूंगा एस्टैब्लिशमेंट से, मैं और किसी से बात नहीं करूंगा। उनको आज उन्होंने औकात याद कराने की बात कर दी और बार बार
بیکاز آئی تھنک ورڈز آر ویری امپورٹنٹ. آپ اور میں کیسے بات کرتے ہیں اس سے ہماری گفتگو کا ایک کانٹیکسٹ بنتا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ لوگ ذمہ دار ہیں, آپ نہیں روک سکے ٹیررسٹوں کو, آپ بتائیں. اور انہوں نے کہا کہ جی وہ بارڈر کنٹرول کرنا ان کا کام تھا, دوسرے کاموں میں لگ گئے تو اس لیے یہ ہوگا. اس پہ آپ نے الزام ڈال دیا. آپ نے کہا کہ ہماری پولیس بھی آپ پہ اعتبار نہیں کرتی, آپ نے وہ بھی الزام ڈال دیا. پھر آپ نے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ڈی جی ایس پی آر سے یہ بھی پوچھ لیں, وہ بھی پوچھ لیں, وہاں پہ پرچی آ جاتی ہے. سو اٹ واز ویری انسلٹنگ آل آف ہز کانورسیشن. اگر ایک طرف یہ ساری چیزیں ہوں گی, پھر اسٹیبلشمنٹ آپ سے کیسے بات کرے گی جب آج بھی شہادتیں ہوئی ہیں کے پی کے اندر. 2 دن پہلے 13 جوان شہید ہوئے, اس سے 2 دن پہلے ایک میجر بھی شہید ہوئے. سو پھر کیسے بات چلے گی؟ دیکھنا چاہیے نا کہ ملک کے حالات کیا ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا علی امین نے کوئی بات ایسی کہی جو واقعاتی طور پہ درست نہیں ہے. دیکھیں, گفتگو کا پیرایا ایک چیز ہے, جو اس وقت اس ملک کے حالات ہیں, جو اس وقت اس ملک کی صورتحال ہے, وہ ایک بالکل مسلم دوسری بات ہے. اگر ہم سب نے مل کر آگے بڑھنا ہے, اس ملک کو استحکام دینا ہے, دہشت گردی سے لڑنا ہے, جو بیرونی دشمن ہیں ان سے لڑنا ہے, معیشت کو ترقی دینی ہے, پاکستان کے عوام کو یہ بھروسہ دینا ہے کہ ان کا مستقبل اس ملک میں محفوظ ہے, تو ہم سب کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا. اس میں کوئی غصے ہو جانے والی بات کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی 2 بچوں کی لڑائی نہیں ہے کہ ایک بچہ کہ تم نے ایسے بولا تو اب میں تم سے بات نہیں کروں گا. یہ گفتگو ہمیں اس لیے نہیں کرنی کہ ہمیں ایک دوسرے سے کوئی ایک بچہ سلمان ایک بچہ آ کے کہہ رہا ہے ضروری ہے ملک کے لیے. ایک بچہ اگر کسی کو دوسرے کو یہ بچے نہیں ہے نا, آپ کی ایسی کی تیسی, تو کوئی بات کیوں کرے گا؟ پہلے ہی میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں. نہ کریں, دیکھیں نہ کریں. دیکھیں یہ بات تو 80 سال سے نہیں کی نا انہوں نے. 80 سال سے یہی سوچا گیا ہے کہ بلڈ سے حکومت کی جا سکتی ہے. نمونے کے طور پہ کچھ کو کبھی بٹھا دو, کبھی نہ بھی بٹھاؤ, ڈائریکٹ مارشل لا لگا دو. تو یہ ملک تو اسی طرح چلا ہے نا. اب ہم اس جھگڑے میں بیٹھے رہیں کہ علی امین کو یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. معاملات اس سے بہت بڑے ہیں. معاملات یہ ہیں کہ ہم نے اس ملک کو کیسے استحکام بخشنا ہے. کیا آپ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت کو جھٹلا کر ملک کو استحکام بخش سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے اور دھونس کے زور پہ آپ اسمبلیوں کی بھی ایک تشکیل کر دیں, آپ عدالت کو بھی مغلوب کر دیں اور ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ نارتھ کوریا نہیں ہے. اس ملک کی ایک تاریخ ہے, یہاں پہ ہمیشہ سیاست ہوئی ہے, یہاں پہ ہمیشہ پارٹیاں موجود رہی ہیں. انگریز کے دور سے یہ ہوتا رہا ہے. یہاں ایک حد تک صحافتی آزادی بھی رہی ہے, آپ لوگوں کو موقع ملتا رہا ہے. اگر آپ پاکستان کو آج جبر کے تابع کریں گے تو نہیں کر پائیں گے, یہ کامیاب نہیں ہوگا تجربہ. اگر یہ اتنی سمپل بات ہے اینڈ یو میک اٹ ساؤنڈ like a very normal conversation, تو جب علی امین گنڈا پور سارا گرجے برسے اور پریس کانفرنس انہوں نے اپنا بیانیہ بند کیا کرنے سے فوراً پہلے بیرسٹر گوہر بولے. ساتھ ہی انہوں نے بیرسٹر گوہر, مجھے ایسا لگا کہ جیسے اگر گنڈا پور صاحب آگ پہ تیل پھینک رہے ہیں تو گوہر صاحب نے پانی ڈالنے کی کوشش کی. ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. جتنا تم ظلم کر سکتے ہو, نہ تم ڈرا سکتے ہو, نہ تم خرید سکتے ہو, کیونکہ میرے ٹائم ٹیسٹڈ بندے ہیں. یہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ جو میرے ہیں نا, میرے پاس اتنے ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان کی ضمانت کا میں امین ہوں, اور میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ گرا کے دکھاؤ, چھپ کے نہیں, برملا. اچھا, ایک لفظ میں آپ سے ایڈ کرتا ہوں. دیکھو, آج کی جو میٹنگ ہے, ہمارا کوئی پیغام سختی والا نہیں ہے. ہم نے اس لیٹر کو کیا ہے, ڈائلاگ والا کو بھی ہم نے کنسیڈر کیا ہے ڈائلاگ کے لیے, پر ہم نے آپ کو کہا کہ ڈائلاگ ہم کہتے ہیں کہ صرف زبانی نہ ہو, اس کے لیے اگر آپ نے کرنے تو کوئی کنکریٹ سٹیپ لیا جائے. فرسٹ تھنگ واز کہ ہم نے کہا تھا ایون بجٹ کی سپیچ پہ آپ خان صاحب کی ملاقات کرائے, ابھی تک وہ بھی نہیں ہو سکا. کل بھی فیملی کی ملاقات نہیں سی, 2 بہنیں ہوئی ہے, دوسری ہوئی ہے. اگر آپ ان کو طرف ایکسس نہیں الاؤ کریں گے تو کوئی چیز آگے نہیں بڑھے. وہ کلیئرلی انہوں نے انٹرسیڈ کیا. ان کا خیال تھا کہ شاید بڑی بات ہوگی, زیادہ سخت باتیں ہوں گی. نہیں, ہمارا کوئی پیغام سختی والا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں اوقات یاد کراؤں گا, سب کو دکھا دوں گا, بار بار چیلنج کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے سکتے نہیں. تو کلیئرلی آپ کے پارٹی چیئرمین پریشان تھے اور ہی وانٹڈ کہ تھوڑا سا ماحول نیچا کریں. دونوں باتیں ہیں. ہم دھونس سے مروب ہونے والے نہیں. علی امین صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں, ہم کھڑے ہیں اپنی جگہ, ان لوگوں کو آپ نہیں توڑ سکیں گے. تو انہوں نے یہ کہا ہے. گوہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم بالکل بات بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر جو آئین اور قانون کی, ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے. عمران خان کی کسی ذاتی سہولت کی ہم بات نہیں کرنا چاہتے.
ہم آئین کی بات کرنا چاہتے ہیں، شفاف انتخابات کی، عدلیہ کی آزادی کی، اصولی باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں، اور دروازہ ہم نے بند نہیں کیا. تو دونوں باتیں گوہر صاحب تو بالکل یہ چاہتے ہیں. سلمان صاحب گوہر صاحب پہلے بات کر چکے تھے، یہ جو ان کو فوراً اینڈ میں آ کے فٹ نوٹ ایڈ کیا ہے، یہ تو کلیئرلی امین گنڈاپور صاحب کی بات کو ذرا ڈاؤن پلے کرنے کے لیے انہوں نے کیا تھا نا. یہ اپنی بات تو پہلے کر چکے ہوئے تھے پوری. تو ٹھیک ہے، اس میں بری بات کیا ہے؟ دیکھیے انہوں نے اگر ماحول کو سمجھا کہ ذرا زیادہ یہ گرم ہو رہا ہے، میں تھوڑا نیچے لے آؤں، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ آپ کو کوئی دھچکا لگا، کوئی مایوسی ہوئی؟ علی امین صاحب نے اپنی بات کی کہ ہم دھونس سے نہیں ڈریں گے، انہوں نے اپنے ایک لہجے میں، اپنے پیرائے میں وہ بات کی. گوہر صاحب نے تھوڑا اس کو نیچے کرنے کی کوشش کی ٹیمپریچر کو، لیکن اصولی طور پہ کوئی اختلاف نہیں کیا. اصولی طور پہ ہمارا یہی موقف ہے کہ دھونس کے مقابلے میں ہم مروب نہیں ہوں گے، لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دھونس دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سے بیٹھ کے بات کرو. ہم استحکام کی علامت ہیں اس ملک میں، ہم ہر صوبے میں موجود ہیں، گلگت بلتستان میں ہیں، آزاد کشمیر میں ہیں. ایسی جماعت جو پورے ملک کو جوڑ سکے کسی بھی ملک کے لیے نعمت ہوا کرتی ہے. باقی جماعتیں تو چھوٹی چھوٹی اب علاقائی جماعتیں بن چکی ہیں، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ. پی ٹی آئی کی پولیٹیکل ریلیونس یا ریالٹی تو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا نا، اس میں تو کوئی دو آراء نہیں ہے. لیکن کل کا جو لیٹر بھی تھا آپ کے 5 لیڈران کا، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک جملہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کا آغاز کرنے پر کسی فریق کو متعاون کرنا اس سارے عمل کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہوگا. یہ کٹس بوتھ ویز. آئی ایم شیور ان کا مطلب دونوں طرف ہے کہ نہ آپ کریں نہ وہ کریں، نہ وہ خان صاحب پہ کریں نہ آپ کریں. لیکن آج تو آپ کی پارٹی نے اس سے ٹوٹلی دوسری طرف چلے گئے نا. نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی، دیکھیں ہم ان غلطیوں کو بھولیں گے تو نہیں نا. ہم کبھی بھی نہیں یہ کہیں گے کہ 8 فروری کو الیکشن پہ حملہ نہیں ہوا. ہم یہ کہتے رہیں گے. یہ تو ایک جھوٹ ہوگا اگر ہم کہیں کہ حملہ نہیں ہوا. یہ پاکستان کے عوام سے بددیانتی ہوگی. تو جو باتیں حقیقت ہے اس کا تو ہم اظہار کرتے رہیں گے، لیکن ہم گفتگو کرنے کو تیار ہیں. ہم کوئی التجا نہیں کریں گے، ہم کسی کو کوئی عرضی نہیں بھیجیں گے کہ آؤ ہمارے ساتھ گفتگو کرو، مذاکرات کرو. انس ایران نے یہی کہا ہے کہ ہر ایک کو پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، اور پاکستان کے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ ہم بیٹھ کر مذاکرات کریں اور اصولی مذاکرات کریں. یہ سب پہ واجب ہے کہ کوشش کریں مذاکرات. ہر چیز میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے پالیٹکس میں. ابھی ہم نے ایک جنگ جیتی ہے اور دوسری جنگ کا خطرہ بڑا سیریسلی منڈلا رہا ہے ہمارے سر پہ. جو ٹیررزم کی سپائک، بہت زیادہ سپائک ٹیررزم میں آیا ہے. ساری چیزیں گرم ہوئی ہیں اس وقت، اور انٹرنیشنل بھی جو ریجنل سارا چیز ہے. کیا یہ ٹائمنگ اس وقت اتنی پروڈنٹ ٹائمنگ ہے کہ جس پہ آپ کھڑے ہو کے فوج کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، سب کو چیلنج کر رہے ہیں اور بڑے سخت الفاظ میں کر رہے ہیں؟ کیا یہ رویے اور میں سوال میرا سن لیں سر، کیا یہ رویے اور سخت نہیں ہوں گے؟ اینڈ ہاؤ ڈز دس فیور عمران خان؟ اس کا عمران خان کو کیا فائدہ ہے اگر اتنی زیادہ تلخیاں بڑھ جائیں گی؟ آپ کو تو تلخیاں کم کرنا ہے اگر عمران خان کو باہر آنا ہے. آپ لوگ تو تلخی اور بڑھا رہے ہیں. تلخی جہاں تک گئی بھی ہے، میرا نہیں خیال اس سے زیادہ کوئی بڑھ سکتی ہے. جس طرح سے ہم سے سیٹیں چھینی گئی ہیں، مخصوص نشستیں، وہ آپ کو اس میں تلخی نظر نہیں آئی. دیکھیں اگر سسٹم میں کوئی ذرا سی بھی خواہش ہوتی کہ ہم کچھ معاملات کو ٹھیک کریں، آئین، قانون، جمہوریت کو کچھ جگہ دیں، تو یہ نہ ہوتا جو ہوا ہے. اس لیے جو تلخی وہاں سے ہماری جانب پھینکی گئی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو علی امین صاحب کی گفتگو میں ظاہر ہوئی ہے. ہم ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہیں جہاں ہر روز ایک نیا جھوٹ ہے، ہر روز ایک نئی دھونس ہے. آپ سمجھتے ہیں اس کے مقابلے میں ہم گلف لگا کے سر جھکا کے بیٹھ جائیں کہ ہم منتظر ہیں آپ کی نظر کرم کے؟ ایسے تو نہیں ہوگا. ہم پاکستان کی فلاح کے لیے ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ممکن ہے. ہم پاکستان کو استحکام بخشنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دشمن کے سامنے متحد ہو کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ ہماری آواز نہیں پہنچ رہی مقتدر حلقوں تک؟ کیا ان تک صرف یہ پہنچ رہا ہے کہ یہ آواز اونچی کر کے کیوں بولے؟ انہوں نے کیوں کہا کہ مجھے اگر گراؤ گے، گرانے کی کوشش کرو گے تو کر دیکھو، میں آگے سے مدافعت کروں گا. اصل معاملات پہ نظر ہونی چاہیے. ہم بچے نہیں ہیں، یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے. ہمیں لفاظی سے دور ہو کر جو اصل معاملات ہیں ان کو طے کرنا چاہیے. انڈیپینڈنٹ آبزرورز جو زیادہ ہیں، گورنمنٹ کو چھوڑ دیں. آپ کہتے ہیں تحریک چل سکتی ہے، چلائیں گے. گورنمنٹ کہتی ہے بالکل ان کے سطو پانی نہیں ہے، نہیں چلا سکتے. لیکن انڈیپینڈنٹ آبزرورز کا بھی خیال ہے کہ جو سخت حالات ہیں، خاص طور پہ پنجاب کے اندر
جتنا توڑ پھوڑ کی گئی ہے پارٹی میں یہاں پہ بھی ہوئی ہے. ڈفرینسز اپنی جگہ پہ ہیں. اب آپ لوگ اس کو دو نوچز اب آپ اور اوپر لے گئے ہیں. پارٹی میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے, پارٹی میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے. یہ بھی ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اگر کوئی دو لوگوں کی گفتگو ہو جائے تو اس کو 2 ہفتے میڈیا پہ چلایا جاتا ہے کہ جیسے یہی پاکستان کا سب سے اہم معاملہ ہے. کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے. پارٹی بالکل متحد ہے اور یہ ایک شاندار میں سمجھتا ہوں باب ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا کہ اس تمام جبر کے باوجود ہر ادارہ اس پارٹی کو تباہ کرنے میں مگن ہے. اس کے باوجود یہ پارٹی کھڑی ہے کیونکہ اس کو پاکستان کے عوام کا اعتبار حاصل ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جو ہو سکے گا ہم کریں گے. اگر ہمارے بچوں کو اٹھایا جائے گا, چادر چار دیواری کو پھر پامال کیا جائے گا, بچیوں کو مارا پیٹا جائے گا تو وہ ایک سانحہ ہوگا. اس سب کے ہوتے ہوئے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کریں گے. دیکھیں انگریز نے بھی یہ نہیں کیا تھا. انگریز کا قانون بھی یہ تھا کہ ہرگز شام کو کسی گھر میں داخل نہیں ہونا. اچھا مجھے اب یہ بتائیے, مارچ کا اعلان ہفتوں وہ چلتے رہے. نہیں آپ سن لیجئے میری بات, سن لیجئے. دیکھیں جس جبر اور تشدد کا ہم سامنا کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی نہیں ہے. تاریخ میں ایسا جبر اور تشدد نہیں ہوا. شاید 80 کی دہائی میں ہوا ہوگا پیپلز پارٹی کے خلاف بھی, میں کوئی موازنہ نہیں کر رہا, لیکن جب میں انگریز کے دور سے مقابلہ کرتا ہوں تو آج کا دور مجھے کہیں بدتر نظر آتا ہے. تو اس میں جو ہوگا ہم کریں گے. ہم کھڑے ہیں اپنی جگہ. نہیں اس پہ تو کوئی, میں اس پہ بھی آپ سے اگری کرتا ہوں کہ جو پارٹی کے ساتھ ہوا ہے شاید ہی اتنا زیادہ کسی پارٹی کے ساتھ ہوا ہو. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں, برش اسائڈ کرتے ہیں کہ کوئی ڈفرینسز نہیں ہے پارٹی کے اندر, کچھ لیڈران کی میں آپ کو باتیں سنانا چاہتا ہوں, کائنڈلی سننے ذرا. خیال ہے جو کے پی کے اندر مائنز اور منرل ایکٹ ہے اس کو بالکل پورے ایکٹ کو ہولڈ پہ ڈال دینا چاہیے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے. مائنز اینڈ منرل ایکٹ, اس کی ایکٹ کے اندر ایک امینڈمنٹ ہے جو ہم نے پروپوز کی ہیں. شاید میرے بغض میں اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد بغیر تصدیق کے لوگ پہ شروع ہو جاتے ہیں. مہربانی کریں جو یہ ساتھی لوگ ہیں, اگر میں کسی کو پسند نہیں ہوں تو مہربانی کریں میری ذات پہ بات کریں, اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے نہ کریں. مجھے حق کہا جاتا ہے اور کچھ اور لوگوں کو منظور نظر قرار دیا جاتا ہے, ان کو ملوایا جاتا ہے اور مجھے نہیں ملنے دیا جاتا. ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. کبھی بھی کسی لسٹ میں میرا نام نہیں جاتا اور میں نام کے بغیر ہمیشہ سے جاتا ہوں. سستی شہرت نہ لو, کوئی ٹک ٹاک پہ نہ جاؤ, آپ دیکھو چیپ پاپولرٹی نہ کریں. ملاقات میں جو کنٹروورسی کریٹ کی ہے رائے صاحب نے اپنی کامنٹ سے, یہ میرا خیال ہے جائز نہیں ہے. مجھے افسوس ہوا, لیکن یہ کبھی نہیں ہم نے کیا کہ ہم اس پہ کسی پہ انگلی اٹھائیں کہ کون اندر چلا گیا اور کون اندر نہیں گیا. خان صاحب مذاکرات کے لیے ہم نے ان کو راضی کیا ہے. خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں نے کسی کو اثرائز نہیں کیا کہ وہ کوئی بھی ڈائلاگ کرے جس میں یہ امپریشن ہو کہ میں کوئی ڈیل چاہتا ہوں. سواتی صاحب کیا کر رہے ہیں وہ پارٹی کا کوئی باضابطہ عمل نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہمیں بالکل ہم اس میں شامل ہوتے. آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, یقین کریں, آپ بتائیں, گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے. ریما بی بی کا بیان ایک بہن کا بیان ہے, وہ سیاسی جماعت کا بیان نہیں ہے. بہن جو اپنے بھائی کے حوالے سے فکر مند ہے, یہ اس کا بیان ہے. گیو اینڈ ٹیک کی آپ نے بات کی ہے, وہ لوگوں نے مس انٹرپریٹ کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, یہ کہا ہے. انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آؤ کچھ ہم سے گیو اینڈ ٹیک کر لو اور لیٹ خان صاحب بھی. ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ بجٹ پاس ہوئے. عمران خان 5 ہفتے سے کہہ رہے ہیں میرے سے مشاورت کے بعد بجٹ پاس ہوگا. کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا؟ مائنس عمران فارمولا میرا خیال ہے مائنس ہی ہوگا. اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں. ہم روک سکتے تھے اس بجٹ کے پاس کرنے کو, انتظار کرنا چاہیے تھا. 23 تاریخ کو یہ بجٹ کیوں پاس یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ عمران خان کا جو اختیار ہے اس کو اپنے پاس لینے کا ایجنڈا ہے. ہمارے اندر کے ہیں یا باہر کے ہیں, یہ سن لیں, کسی کا آپ بھی مائنس عمران خان نہیں کر سکتا. خان صاحب کو دنیا کی تاریخ مائنس نہیں کر سکتی, بڑے بڑے نہیں مائنس کر سکتے. بجٹ پاس نہیں ہوا, بجٹ کے پاس ہونے میں تو ابھی 7 اور بھی دن. جب خان صاحب نے اگر کہا ہے تو پھر تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی کافی تحفظات ہے کہ یہ جس طرح چل رہا ہے. ہم یہ بجٹ پاس نہ کرتے, اگر ہم ان ٹائم لائن کے مطابق جو ایک پروسیجر ہے وہ فالو نہ کریں تو ہم نائل ہو جائیں گے. بجٹ پاس نہ کر کے ہمارے خلاف ایک سازش کا پروگرام ایک بنا ہوا ہے. کسی طریقے سے ہم بجٹ پاس نہ کریں اور فائنینشیل ایمرجنسی لگا کر ڈونر رائے لگا کے جو ہے کے پی گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر دیا جائے. کلیئرلی جو بجٹ پروسیس تھا وہ ہم نے صحیح ڈیل نہیں کیا. تو میں اس کو جو ہے وہ کیسے جسٹیفائی کروں کہ کل پاس کرنا ضروری تھا. تیمور جھگڑا صاحب کو نہیں بلائیں گے, سلمان اکرم راجہ کو نہیں بلائیں گے, علیمین گنڈا پور کہتے ہیں مجھے بھی نہیں اجازت ملتی, لیکن بیرسٹر صاحب کو اجازت ملتی ہے. آپ کو سب کو پتا. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگلی بار وہ مشن امپاسبل میں ٹام کروز جو لوگوں کا ماسک پہن لیتا ہے, بیرسٹر سیف کا ماسک شاید وہ مل جائے, میں پہن کے چلا جاؤں گا. یہ بیرسٹر سیف کی زبردست سکسیس ریٹ ہے. یہ تمام باتیں سلمان ہماری تو نہیں ہے, یہ آپ لوگ ہی آپس میں ساری باتیں. ایک سوال سے سن لیں صاحب, اب کل بیرسٹر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دیا, ایک سوال بڑی کوئکلی, کل بیرسٹر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دیا آپ کے پارٹی پریزیڈنٹ کے پی جنید اکبر کے بارے میں.
انہوں نے کہا یار ان کو یہ رونا دھونا بند کریں ورنہ گھر جا کے بیٹھ جائیں, یہ رونا دھونا بند کریں سب کچھ. اگر یہ ڈفرینسز نہیں ہے, ڈفرینس آف اوپینین اور ہوتا ہے, پبلکلی ڈفرینسز اور ہوتے ہیں. میں عرض کروں اتنی بڑی جماعت ہے جس کو 3.5-4 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالا, آفیشیل نمبرز ہیں یہ, ہر صوبے میں موجود ہے. تو آپ نے 4-6 مہینوں میں جو کسی کی آپس میں گفتگو ہوئی اس کو جوڑ کر نہیں یہ 1.5-2 مہینے, یہ 1 مہینے کی باتیں ہیں ساری, پچھلے 1 مہینے 30 دنوں کی باتیں ہیں, 30 دنوں کی باتیں. چلیں کوئی بڑی بات اس میں دیکھیں, کل ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, علی امین, علیمہ بی بی, میں, باقی بھی کچھ لوگ جن کے آپ نے اس میں کلپ دکھائے, ہم نے کھانا بھی اکٹھے کھایا, 3 گھنٹے ہم نے گفتگو کی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں کسی بھی ادارے میں گفتگو ہوتی ہے, مختلف آراء پہ, مختلف ایشوز پہ مختلف آراء ہوتی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ پرماننٹ لڑائی ہو. وہ لاسٹ سپر, وہ جو لاسٹ سپر تھا, وہ لاسٹ سپر بھی بڑا مشہور لاسٹ سپر تھا, اس میں سارے بیٹھے ہوئے تھے. نہیں کوئی لاسٹ سپر نہیں تھا, کوئی لاسٹ سپر نہیں تھا. یہ بہت سارے سپرز اور ہوں گے. ہم بالکل متحد ہیں, اکٹھے ہیں, گفتگو ہوتی ہے, اس کے بعد ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, شیر و شکر ہوتی ہے. اچھا کوئی ڈیٹ, اب دیکھیں تمام سٹیٹمنٹس بڑی علیمہ بی بی کرتی ہیں. اب آ کے 10 محرم کے بعد تحریک کا اعلان بھی انہوں نے کیا. سو کلیئرلی جب آپ لوگ خالی کہتے نہیں وہ تو ہمشیرہ ہیں, پریشان ہیں, کہہ دیتی ہیں, تو دیر از مور ٹو دیٹ. یہ مجھے بتا دیں اب جو تحریک ہے اس کا کوئی موڈیلٹی یا ٹائمنگ طے ہوئی ہے؟ جی ہوئی ہے, ہماری آپس میں گفتگو چل رہی ہے, آپ کے سامنے بہت جلد آ جائیں گے معاملات. دیکھیے جب بہنوں کو صرف اجازت دیں, کل وکلاء کی بھی ملاقات ہونی تھی, مجھے نہیں جانے دیا گیا. جمعرات والے دن قانوناً عدالت کے حکم کے تحت سیاسی رفقا کی ملاقات ہونی چاہیے, وہ اکتوبر سے نہیں ہونے دی گئی. تو ایسے میں جب صرف 2 بہنوں کو وہ جانے دیتے ہیں تو جو بھی گفتگو ہوتی ہے وہی آ کے باہر بتائیں گی نا کہ کیا گفتگو ہوئی. تو بہرحال وہ اس کا بھی ایک نظام ہے, وہ چل رہا ہے معاملہ. اس لیے یہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے. ٹھیک. پارٹنگ کویسچن, پی ٹی آئی آج جو بیانیہ دیا ہے اور جس طرح کہ انہوں نے اب کر دیا, لے آؤٹ کر دیا ہے گنڈا پور صاحب نے, آج گنڈا پور صاحب کے بیانیے کو پی ٹی آئی ایز سیکرٹری جنرل آپ پوری طرح اون کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں گنڈا پور صاحب کا بیانیہ بھی اور جو گوہر صاحب نے بات کی ہے اور جو خود میں نے بات کی ہے, ان تینوں کو آپ ملا کے کیجئے نا, تو بالکل بات کیا دونوں سائیڈز پہ آپ کھیل رہے ہیں کہ اگر ہم پہ یو آر بینگ اے لائر رائٹ ناؤ. نہیں دونوں سائیڈز نہیں کھیل رہے. دیکھیں بالکل نہیں. اگر ہمارے اوپر جبر ہوگا, ہمارے اوپر آپ دھونس کے ذریعے معاملات کو مسلط کریں گے تو ہم مدافعت کریں گے. ہم کہیں گے کر لو پھر جو کرنا ہے, ہم سامنے کھڑے ہیں, ہم مدافعت کریں گے. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے. ہماری پریفرنس یہ ہے, ہماری خواہش یہ ہے کہ بات نرمی سے ہو, مذاکرات. تحریک کب شروع ہو رہی ہے, احتجاجی تحریک کب شروع ہو رہی ہے سلمان؟ دیکھیں تحریک کا کیا مطلب ہے, یہ مطلب نہیں ہے تحریک کا کہ ہم کسی ایک دن آئیں گے اور کوئی قلعہ فتح کر لیں گے. ایسے نہیں ہوگا. یہ پورے ملک میں ایک عمل ہے. تحریک جو ہے وہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے, وہ بالکل اس وقت بھی جاری ہے, لیکن آپ کو چند دنوں میں زیادہ مربوط طریقے سے نظر آئے گی. آلویز اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو سلمان اکرم راجہ, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو ہمیں بلال کیانی جوائن کریں گے, گورنمنٹ کا بھی ویو پوائنٹ لیں گے, اور میجر جنرل زاہد محمود بھی ہوں گے. ان سے بھی یہ سوال ضرور میں کروں گا کہ کیا یہ جو افغان ٹیررسٹ پاکستان میں آ رہے ہیں, گنڈا پور صاحب کی اسیسمنٹ درست ہے یا غلط ہے؟ اس پہ بھی بات ہوگی اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. اس سیگمنٹ میرے ساتھ موجود ہیں بلال کیانی صاحب, منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس, اور میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود سیکورٹی اینالسٹ ہیں. ٹو بی ان آل آنیسٹی میں نے دونوں گیسٹ کو کچھ اور باتیں کرنے کے لیے بلایا ہوا تھا, لیکن آج جو گنڈا پور صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس نے بہت ہی سیریس باتیں کھول دی ہیں, جو کہتے ہیں کین آف ورمز. اور اب اس پہ میں شروع کروں گا. میں جنرل صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے آپ دونوں ذرا سن لیں ون پارٹ آف ان کے پریسر, بیکاز آپ سے میں جواب اس لیے لینا چاہتا ہوں بیکاز اس پہ انہوں نے فوج کے اوپر 2-3 بڑی سنگین باتیں کی ہیں. تو میں چاہتا ہوں ذرا آپ ایز سمبڈی جو خود وار ویٹرن بھی ہیں, ذرا اس پہ ہمیں بتائیں, ذرا سن لیجئے پہلے. دہشت گردی جب مجھے صبح ملا ہے تو دہشت گردی کا حال یہ تھا کہ یہاں پر پولیس کا فوج پہ اعتماد نہیں تھا. 3 ضلعوں میں جب میں آیا تو میری پولیس نے ہڑتال کر دی کہ بھائی جان یہ فوج یہاں سے نکالو, ہم جانے اور یہ دہشت گرد جانے. اداروں پر پولیس کا اعتماد نہیں تھا. اس وقت بھی میں ڈسٹرکٹ کے اندر اعتماد نہیں ہے آپ کی عوام کا, آپ کے اداروں کے اوپر. اس حالات میں انہوں نے ہمیں یہ صبح دیا. الحمدللہ پولیس ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہے. جتنا فگر ہے دیکھ لو, آپریشن آپ نے کیے تھے, آپریشنوں میں کتنے دہشت گرد آپ نے مارے, ابھی دیکھ لو کہ ہم لوگ
बगैर ऑपरेशन के किस तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। इस वक्त हालात चल रहे हैं खित्ते के उन हालात के ऊपर मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मुज़ाकरात करो। एक ऐसा पड़ोसी मेरा 2200 स्क्वायर किलोमीटर की लेंथ पे पड़ा हुआ है कि जिसने 2 सुपर पावर को शिकस्त दी हुई है। आप उनके खिलाफ इस तरह की पॉलिसी लेके बैठे हो, इस पॉलिसी को चेंज करो। और मैंने ऑफर किया कि हम वहां पे भेजते हैं अपना जिरगा भेजते हैं अपने रिवाज के मुताबिक। मेरी कोई नहीं सुन रहा था। जब मेरी नहीं सुन रहे और इनसे चीजें कंट्रोल नहीं होती तो या तो मुझे इजाजत दे दें कि मैं उनसे बात कर लूं। वो ये कहते हैं आपका डोमेन नहीं है, जो मेरा डोमेन नहीं है तो फिर अगर आपका डोमेन है तो मुझे बताओ भाईजान दहशतगर्द कैसे आते जा रहे हैं। इस वक्त 80% टेरर इस केपी में जो है वो उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कैसे अफगानिस्तान इस तरफ आए हैं, किसकी रैली है, बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है, बॉर्डर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बॉर्डर इनकी जिम्मेदारी है। हम जब मुज़ाकरात की बात करते हैं तो मुज़ाकरात की बात इसलिए नहीं करते कि हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम अफगानिस्तान गवर्नमेंट से मुज़ाकरात की बात करते हैं। तो जिन्होंने ये हालात बनाए हैं कभी DGISPR के साथ बैठ के उससे भी पूछ लिया करो, उससे भी सवाल कर लिया करो मेरे भाई। वहां से पर्ची मिल जाती है कि तुमने ये सवाल करना है, बस वो तुम वही सवाल करते हैं। ये सवाल मेरी तरफ से नहीं करना। DGISPR साहब आप ये बताओ कि पाकिस्तान में सब पॉपुलैरिटी के लिहाज से आप कहां स्टैंड करते हैं। बेशक ये जंग भी हो गई है, ये बताओ कि पब्लिक सर्वे का भी बता दिया करो उनको। जी जनरल साहब, दो सुरंगा जी बताएं ना जरा, जितने आपने ऑपरेशंस किए क्या किए, हम तो बगैर ऑपरेशंस के ज्यादा कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। और बॉर्डर तो मेरी डोमेन नहीं है, बॉर्डर तो आप लोगों ने करना था, फौज ने। तो 80% टेररिस्ट कैसे आ गए? पुलिस आज भी एतबार नहीं करती फौज पे या दूसरे इदारों के ऊपर। ये बड़े सीरियस चार्जेस हैं बाय सिटिंग चीफ मिनिस्टर और स्ट्रेस प्रोविंस में। क्या कहते हैं इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच मालिक साहब फॉर द इनवाइट। देखिए मैं समझता हूँ कि दिस इज अ रिग्रेटेबल स्टेटमेंट। गो के वो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इज वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन। और मेरे लिए तो चूंकि मेरे चीफ मिनिस्टर हैं हमारे सूबे के, तो इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। उनकी तरफ से इस चीज का आना रिग्रेटेबल ही मैं कहूँगा। पास में चले जाए, ये फाटा का जो एरिया था, आप सबको पता है 2003 में वजीरिस्तान में क्या हालत थी, 2007-8 में इस बाजोड़ की क्या हालत थी, 2008 में इस सवात की क्या हालत थी, और कहाँ से रिट्रीव किया हमने। तो यहाँ ऑपरेशन किए हुए हैं जी। गंडापुर साहब तो अभी खैर पॉलिटिक्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको पॉलिटिक्स को और सिक्योरिटी को मिक्स करना बहुत डेंजरस फिनोमेना होगा। आई थिंक अंडरमाइन करना इस वक्त जो देखे, एक एजेंडा ये भी हो सकता है कि जो किसी का एजेंडा, बड़े सीरियस एनिमीज ऑफ पाकिस्तान का एजेंडा तो ये हो सकता है कि अवाम में और अफवाज में एक नफरत पैदा की जाए, कि ये इशारा कर देना कि जी ये हालात फौज की वजह से पैदा हुए हैं। दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस प्रपोजिशन, इट इज अ सीरियस थिंग जी। तो ये अवाम के बीच में भी ऑफकोर्स कंफ्यूजन पैदा करेगी जब एक चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से आएगा। तो इसको तो मैं बियॉन्ड पॉलिटिक्स पाकिस्तान की सिक्योरिटी को एक के लिए खतरनाक चीज करार दूंगा जी। जब हमने भी 2007-8 में बाजोड़ वाज वर्चुअली एन अफगान एजेंसी जी, फकीर मोहम्मद साहब यहाँ पर दंदनाते फिर रहे थे, और खार फोर्ट के अलावा FC वहां पर महदूद थी। और जब वहां पे फर्स्ट टाइम आर्मी डिप्लॉयड हुई है 2007-8 में, तो तब खार वाज एबल टू बी क्लियर जी। पूरा बाजोड़ क्लियर हुआ, फिर मोमंद क्लियर हुआ, फिर खैबर का हुआ, और ये सवात के साथ जो कनेक्शन हुआ। फिर जब मौलवी फजलुल्लाह सवात में थे तो हमें सबको पता था। लेकिन उस वक्त की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी और फेडरल गवर्नमेंट थी, वो बिल्कुल उनके पीछे खड़े थे, फौज के पीछे खड़े थे। मैं इसलिए ये चाहूंगा कि इट विल बी अ डेंजरस फिनोमिना जब हम पॉलिटिकल एक चीज को, या जो हमारे लोकल या डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उनको हम सिक्योरिटी के साथ करके फौज के ऊपर या हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके ऊपर आप एलिगेशंस लगाएंगे। रेस्ट इज द चीफ मिनिस्टर, 245 में उनको पास अथॉरिटी है, वो सुबह ऐलान कर दें जी मुझे फौज नहीं चाहिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो फौज कल पुल आउट कर लेगी, वो फिर संभाल लेंगे इन चीजों को। कहने का मकसद ये कि दीज आर डेंजरस थिंग्स। ये इस पे मिनिस्टर भी बैठे हैं हमारे साथ, बिलाल कियानी साहब, उनसे पूछता हूँ। उन्होंने कहा कि हम आपको, इदारों को, सबको औकात दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी औकात है कि आप हमें हाथ नहीं लगा सकते, मेरी गवर्नमेंट नहीं गिरा सकते, गवर्नमेंट गिराएगी तो मैं कर दूंगा। गवर्नमेंट गिराने में इंटरेस्टेड हैं आप लोग? और दूसरा, हाउ डू सी ऑल दिस जो इस आज जो आया है, इट हैज टेकन एवरीबॉडी बाय सरप्राइज कि इतना हार्श क्यों आया? जी मालिक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मालिक साहब, मैं तो बड़ी वाज़ेह तौर पे बात कहूँगा जी कि जो अल्फाज अली अमीन गंडापुर के मुंह से निकल रहे थे, ये मोदी के अल्फाज थे। यही ज़बान मोदी इस्तेमाल करता है, यही ज़बान मोदी यहाँ पे दहशतगर्दी के मुतल्लिक इस्तेमाल करता है, यही ज़बान मोदी पाकिस्तान की फ़ौज के मुतल्लिक इस्तेमाल करता है, जो आज अली अमीन गंडापुर साहब बोल रहे थे। और मेरे ख्याल से जब हम जब कहते हैं और आप कहते हैं कि आप लोगों ने ये सियासी प्रोपेगेंडा बना दिए, तो हम जब कहते हैं कि ये डी चौक पर कब्रें खोदने वाली जमात है,
یہ 9 مئی والی جماعت ہے، یہ فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والی جماعت ہے، یہ شہداء کی یادگاروں کو گرانے والی جماعت ہے، یہ خیبر پختونخوا کی اسٹیٹ مشینری کو استعمال کر کے ٹیئر گیس اپنے جوانوں پر کرنے والی جماعت ہے، تو اس کی تصدیق اس طرح کی باتوں سے ہوتی ہے. ان ایکشن سے بھی ہوئی تھی اور آج اس سے بھی ہوئی تھی. اور میں واضح طور پہ یہ کہتا ہوں یہ ناقابل قبول ہے، یہ سیاست سے بڑھ کر ہے. یا تو ان کو سمجھ نہیں ہے، مگر اب سمجھ سے یہ بات آگے کی اتنے بھی یہ معذرت کے ساتھ بچے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے ایگزیکٹلی یہ کیا زبان استعمال کرے، ان کو پتہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی چیف منسٹر کی سیٹ پر بیٹھ کر ایسے الفاظ استعمال کرنے کے کیا کانسیکوینسز کیا ہیں. دیکھیے آپ قوم کے اندر تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ افواج پاکستان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کے اندر مودی کی زبان بولنا چاہتے ہیں. معذرت کے ساتھ اس کے اوپر اب معذرت خوانا اب ہم الفاظ نہیں استعمال کر سکتے. یہ چیز بار بار برداشت نہیں ہو سکتی کہ آپ سیاست کا لبادہ اوڑھ کر ایک صوبے کی چیف منسٹرشپ کی سیٹ پر بیٹھ کر بار بار آپ اس طرح کی بات کریں، بار بار آپ دھمکیاں دیں. یا ناقابل قبول ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ کی ان کی پی ٹی آئی کی بقیہ قیادت جو ان کے رائٹ لیفٹ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کی آج ٹیسٹ ہے. یا تو وہ اس زبان کو واضح طور پر ڈسون کریں. Anything short of that will show کہ آپ اس زبان کو یہ ایسی چیزیں پریس کانفرنس کے بعد میری آپ کی ایک بڑے سینئر لیڈر سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ تو گراؤنڈز بن سکتی ہیں پارٹی بین کرنے کی، کیا بن سکتی ہیں گراؤنڈز؟ دیکھیے وہ بھی دیکھیے وہ تو ایک آگے کانسیکوینس ہے جو آئی گیس لیگلی دیکھا جا سکتا ہے. مگر بات میرے نزدیک یہ بات اس سے بڑا ایک انسیڈنٹ ہے. مطلب کہ ایک خیبر پختونخوا کے میں بیٹھا ہوا چیف منسٹر، ایک چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا ذمہ دار ہے. ایک ایسا صوبہ ہے جو کہ رائف ابھی مطلب کہ دہشت گردی کی ایک فرنٹ لائن بنا ہوا ہے. اس شخص کی ریاست کے متعلق ایک ایسی افواج کے متعلق یہ زبان بولنا جو ابھی جنگ جیتی ہے، ابھی ہم لوگ ایک وکٹری ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے، اس میں ہماری افواج کا کردار ہے، اس میں ہماری شہداء کی قربانیاں شامل ہیں، اس میں ہمارے افواج کے ہیروز ہیں. اور آپ ان کے متعلق ایک خیبر پختونخوا صوبے کا چیف منسٹر یہ زبان استعمال کر رہا ہے، یہ کس طرح قابل قبول ہو سکتا ہے؟ آپ سوچ بھی یہ کس طرح سکتے ہیں؟ مطلب کہ آپ کی سوچ اس سے آگے بڑھتی نہیں ہے. دیکھیے دوسری بات جو انہوں نے کی یہ کہ مجھے یہ ہٹانے کی باتیں، یہ اصل میں اپنی جماعت کی طرف ان کا اشارہ تھا. ہم تو نہیں کہتے نا، آپ علیمہ خان صاحبہ کی کلپ چلائیں جس کے اندر وہ خود جیل کے باہر کھڑی ہوئی کہہ رہی ہیں کہ یہ آئے عمران خان سے آ کے ڈسکس کرے کہ ہمارا کے پی کا بجٹ جو ہے سے آ کے ڈسکس کرے. وہ کہتی ہے میں کھڑی ہو سکتی ہوں گرمی میں تو یہ کیوں نہیں آ سکتے؟ تو ان کے آپس کے مسائل ہیں. اگر ان کو اپنی جماعت کے اندر سے کوئی سازش نظر آ رہی ہے اس کو آپ بہانہ بنائیں اور آپ اس اپنی اندرونی لڑائی میں جو ہم روزانہ ان کی ایک بکرنگ دیکھتے ہیں، میں آپ سے اکثر کہتا ہوں آپ یہاں پہ 4 کرسیاں لگا کے 4 پی ٹی آئی کے لوگ بٹھا دیں آپ کا ٹاک شو بن جائے گا. آپ اس بکرنگ کو اس حد تک لے جائیں کہ آپ اپنی افواج کے اوپر حملے شروع کر دیں، آپ اپنے شہداء کی بالکل آپ کو کوئی قدر نہ رہے، آپ کو اپنی ایک فاتح فوج کی کوئی قدر نہ رہے. اور وہ فوج جو روزانہ اسی دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں دے رہی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی دے رہی ہے، بلوچستان میں بھی دے رہی ہے، تو میرے نزدیک تو جی معذرت کے ساتھ یہ بالکل ناقابل قبول ہے. Anything less than a complete apology, categoric apology, unconditional apology will be unacceptable. اور میرے خیال سے ان کی بقیہ جماعت جو ان کے سارے، چاہے وہ سیکرٹری جنرل ہیں جماعت کے، چاہے وہ اسد کے اثر ہیں سابق اسپیکر ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ان کے صدر ہیں جنید صاحب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں میرے خیال سے it is incumbent upon them کہ وہ اس کو کیٹیگوری ریجیکٹ کریں اور اس کے لیے معذرت کریں. جنرل صاحب ایک بات بتائیں کہ جب میں نے کیا تو پہلے حصے میں بات کر رہا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب سے جو سیکرٹری جنرل بھی ہیں، تو میں نے کہا یار اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو جب اس طرح کی زبان استعمال ہوگی تو پھر تو مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کہ اس کے بعد اتنے سیریس الزامات سب کچھ. انہوں نے کہا آپ الفاظ پہ نہ جائیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے لیڈر سے کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا، ہر قسم کی پروسیکیوشن ہو رہی ہے، تو اس لیے آپ الفاظ میں نہ جائیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ بات کرنا نہیں چاہتے. آپ مجھے ذرا انسٹیٹیوشنل مینٹیلٹی سمجھائیں، آپ خود جرنیل ریٹائر ہوئے ہیں، جب اس طرح کی بات ہوگی کیا یہ پریشر بنے گا اسٹیبلشمنٹ پہ ان سے بات کرنے کا، یا جو پہلے ایک ایٹیٹیوڈ ہے، رویہ ہے، وہ اور سخت ہو جائے گا؟ جی دیکھیں مالک صاحب، جو اس وقت کی سچویشن ہے، جو ابھی کی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا جو فوج کہہ لیں، دے ہیو اے ویری سیریس بزنس ان ہینڈ. یہ جو وار ود انڈیا، دس از ناٹ اے نارمل فینومینا جی، یہ کنٹینیوسلی ہے. یہ دیکھیں یہ وار جو پراکسیز کی بھی ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا اٹھا لیں یا بلوچستان اٹھا لیں، دس از دی کنٹینیوٹی آف سندور. وہ ٹھیک کہتے ہیں آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، جاری ہے، اس کی ذرا شیپ اس پہ اور اضافہ کریں گے. وہ آج ہمارے ایک اے سی شہید ہو گئے ہیں، آج ہمارے سیویلین شہید ہو گئے ہیں، کبھی حقانیہ پہ دارالعلوم پہ حملہ ہو رہا ہے،
کبھی پولیس لائنز میں حملہ ہو رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ ملٹری کے خلاف آپریشن ہے. یاد ہوگا جب مشرف صاحب کا ٹائم تھا تو سب سمجھتے تھے کہ جب مشرف وردی اتار دیں گے اور صدر بن گئے اور اس کے بعد جب نکل جائیں گے اقتدار سے تو یہ چیزیں تھم جائیں گی, کیونکہ مشرف نے امریکہ کو جی کہتے تھے سپورٹ کیا, تو وہ اس کے زیادہ اضافہ ہی ہوا ہے. اس سے آگے کی آج کی ٹی ٹی پی ہم دیکھتے ہیں زیادہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے ایز کمپیئر ٹو دی پریویس. نہیں تو میں وہی پوچھا نا, رویے میں کیا سیکنڈ تھاٹ آئے گی کہ رویہ اور سخت ہوگا؟ نہیں, رویہ دیکھیں اس وقت موجودہ حالات میں یہ جو ہے کہ وہ آئی تھنک دے ڈونٹ ہیو, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کی پلیٹ اتنی فل ہے کہ ان کے پاس ان چیزوں کی طرف توجہ کا وقت نہیں ہے. ود پریزنٹ مائنڈ سیٹ nobody is talking to them جی, وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہیں گے. وہ پولیٹیکل میٹرز ہیں, پولیٹیکل لوگ ہی حل کریں گے. گورنمنٹ آف دا ڈے بیٹھی ہوئی ہے, پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک پارٹی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. بات تو ان کو ادھر سے ہی کرنی پڑے گی. ان کا رویہ نہ سخت ہوگا نہ نرم ہوگا. وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دا بات چیت جی, وہ بات چیت نہیں کریں گے. that's a good point. لیکن میں بلال آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں دوسری سائڈ کو بھی سمجھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رگڑا لگا دیا ہوا. اچھا اب آپ ایبسولوٹ کنٹرول میں آ گئے ہیں, پارلیمان 2/3 آپ کے پاس, ریزرو سیٹس کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد جناب آپ کی ہر طرف حیت بدل گئی. ہائی کورٹ کو بھی ان کنٹروورشل وے, ہائی کورٹ بھی آپ کے پاس. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جو چیزیں تھیں نیگوسیشن کی, بار بار ہمیں کہتے ہیں بات کرو, ہمارے لیڈر سے کسی کو ملنے نہیں دیتے, وہ بھی اس پہ بھی انہوں نے بند کر دیا. آپ نے بھی تو ایک ماحول اتنا ٹائٹ کر دیا ہوا ہے کہ آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. اگر وہ فورسلی ریاکٹ نہ کریں تو وہ کیا کریں؟ مالک صاحب ملاقاتیں تو آپ کرنے نہیں دیتے ان کے لیڈر کے ساتھ, باقی تو چھوڑیں بڑی باتیں. سو آپ لوگ بھی تو یو آر پشنگ دیم. اچھا مالک صاحب چلیں فرض کریں میں آپ کی ساری باتیں مان جاتا ہوں, فرض کریں کیا یہ زبان پھر بھی قابل قبول ہے؟ کیا کوئی پیٹریوٹک پاکستانی جو واقعی اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے, کیا وہ اپنی افواج کے متعلق یہ زبان کہہ سکتا ہے؟ ہماری جماعت کس طرح کی وکٹمائزیشن سے نہیں گزری؟ کیا آپ نے ہم سے یا پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت سے کبھی اس طرح کی زبان سنی ہے؟ آپ نے کسی عام شہری سے جس کے گریونسز ہوں گے اسٹیٹ کے ساتھ, کیا آپ نے اس کے منہ سے کبھی یہ زبان سنی ہے؟ کیوں نہیں سنی؟ کیوں یہ سوچ ان لوگوں کو نہیں آتی؟ یہاں پہ ہم جانتے ہیں, ہم اس روزانہ ہم سب اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ وہ زیادتیاں نہ ہوں. ہم یہاں پہ سب سے جو کمزور طبقات ہیں ان کی زندگی میں بہتری لائیں, مگر وہ بھی جب اذیتوں سے گزرے ہوتے ہیں تو اس طرح کی زبان نہیں استعمال کرتے جس طرح اس شخص نے کی ہے. معذرت کے ساتھ میرے لیے یہ بالکل ناقابل قبول ہے, اور اس کے اندر اب آپ بار بار اور میاں صاحب نہیں دیکھیے کبھی بھی نہیں, وہ دیکھیے وہ تھا بالکل ایک آمریت, ایک انٹرونشن, ایک جمہوری اسٹرگل کا حصہ تھا, مگر ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے دہشت گردی میں آپ اپنی افواج کو دکھا رہے ہو یا کہہ رہے ہو افواج مقبول نہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم جنرل اسپیسیفک تھے, ہم نہیں فوج اسپیسیفک نہیں, ہم یہ کہتے ہم ایک جمہوری اسٹرگل کے اندر جو اس کے اندر جو کردار تھے اس کو بالکل ہم نے اس ٹائم پہ بات کی تھی, مگر ہم نے ہرگز کبھی بھی, ہم اپنے جوانوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے, ہم اپنے شہداء کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے, ہم نے ہمیشہ ہر حال میں شہداء کی اور جوانوں کا جو کردار رہا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے میں, چاہے وہ نواز شریف صاحب کے دور میں رد الفساد اور ضرب عزم میں ہو, چاہے وہ ہم جب اپوزیشن میں تھے تب ہو, کبھی بھی یہ لائن اس طریقے سے کراس نہیں کی گئی جس طرح ایک شخص نے کی ہے. یہ وہی شخص ہے جس نے جب دہشت گردی خیبر پختونخوا میں عروج پر تھی تو بجائے اس کے کہ اسی خیبر پختونخوا کی پولیس کو لے کے دہشت گردی کے خلاف جنگ لیڈ کرتا, وہ اسلام آباد آیا اور اپنے ہی رینجرز کے جوانوں پر حملہ کیا. یہ اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. تو دیکھیے میرے لیے تو بالکل جی یہ ناقابل قبول ہے. اب آپ لوگوں کی لیول پہ بھی اب ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے؟ نہیں دیکھیے مالک صاحب, سب سے پہلے دیکھیے مذاکرات تو کل بھی یہ چٹھی آئی, کس سے مذاکرات کریں مالک صاحب؟ وہ لوگ جو آل پارٹیز کانفرنس پہ فلسطین پر نہ آئے, وہ جو جعفر ایکسپریس کے بعد سیکیورٹی بریفنگ پہ آنے کے بھی ان کے پاس 100 بہانے, نہ آنے کے بہانے ہوں, وہ لوگ جو پہلگام کے واقعے کے بعد سیکیورٹی بریفنگ پر نہ آئے, وہ لوگ جو اب ایک مذاکراتی عمل شروع ہو گیا جو ایاز صادق صاحب بطور اسپیکر لیڈ کر رہے تھے اس کی میز سے ہی اٹھ کے چلے جائیں. وہ کہتے ہیں نا ہمیں نہیں ملنے دیا عمران خان سے, ہم نے اس سے گائیڈنس نہیں, وہ 3 ملاقاتیں ہوئیں, انہوں نے بہانہ ڈھونڈا کہ ہم جواب بنا کے آئیں گے, اس کے بعد پھر آئے, اب واپس بھی نہیں آئے مڑ کر. اور وہ لوگ جن کی آپس میں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آج 5 لوگوں نے چٹھی لکھی ہے تو کل یہ بتائیں علی امین گنڈا پور کی زبان آج وہ والی تھی جو مذاکرات والی ہوتی ہے, ایک اسی سیاسی عمل والی ہوتی ہے. یہ پہلے میرے خیال سے آپ کو اس جماعت کی آپس کی آل پارٹیز کانفرنس کرانے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے اس کے اندر ہم کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ان کو آپس میں, ان کی آپس میں مذاکرات ہو جائیں, ان کی آپس میں کوئی ثالثی ہو جائے. دیکھیے نہ 3 میں نہ 13 میں, اور یہ ایک مذاق بن گیا, اور اب یہ مذاق سے آگے ہے یہ بات. یہ بالکل معذرت کے ساتھ ناقابل قبول ہے. اور اس وقت آج بھی ہم سیز فائر کی حالت میں, آج بھی اگر آپ کو اس بات کا اس جنگ کے بعد بھی احساس نہیں ہے
کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے. اپنے آپ کو آپ مین سٹریم جماعت کہتے ہیں, ایک اہم صوبے, ایک عظیم صوبے کی آپ کے پاس آج قیادت موجود ہے. نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں آپ کے پاس اپوزیشن کا کردار ہے. اگر آپ کو آج بھی جس موقع پر ملک کھڑا ہوا ہے اس کی نوعیت کا اور اپنے جو آپ کا جو ذمہ داری ہے اس کی سنجیدگی کا اندازہ نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ یہ اب مزید انہوں نے سارا لٹمس ٹیسٹ اس تمام چیز کو بنایا ہے کہ آپ میری گورنمنٹ گرا کے دکھائیں. آپ نے کسی موقع پہ سیریسلی آپ لوگ کنسیڈر کر رہے تھے یا فلیٹنگلی بھی سوچا تھا کہ گورنمنٹ گرانی ہے KP کی؟ دیکھیے جی میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ہمارا خیال سے ہمارا, دیکھیے ہم تو جی ملک کے اندر معاشی چیلنجز, کیونکہ نمبرز تو ہیں نہیں, نمبرز کا تو بہت فرق ہے, معاشی ہم چیلنجز اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف رہے ہیں. ہاں البتہ ہم نے ان کی جماعت سے ضرور سنا ہے, علیمہ خان صاحبہ اور ان کی جنگ جاری ہے. جنید اکبر صاحب ان کے خلاف بات کرتے ہیں کہ جنید اکبر اور گور خان کو ان کے اضلاع میں منع کیا گیا ہے علی مین گنڈا پور صاحب کی طرف سے کہ ان کے کام نہیں کرنے, ان کے جائز بھی علاقے میں کام نہیں کرنے, ترقیاتی کام نہیں کرنے. تو ان کی آپس کی جنگ تو یہاں ہے. تو مجھے تو لگ رہا ہے جس طرح آپ نے بھی میرے خیال سے بات کی تھی کچھ دیر پہلے کہ موصوف کو اب نظر آ گیا ہے کہ شاید ان کی اپنی جماعت سے ان کے خلاف سازش ہونے لگی ہے, اور اب یہ ہے کہ میں وہ ساری باتیں کروں جو ان کی اصل سوچ کی بھی عکاسی کرتی ہے, جو ویسے بھی اس جماعت کی عکاسی کرتی ہے, اور جس کے نتیجے میں وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں تو کوئی بھی نہیں. تو مگر ان کی پیٹی سیاست کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ حدود کراس کریں, یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. یہ چھوٹی جیسچرز ہوتی ہیں, جس طرح ملاقات اتنا بڑا ایشو بن گیا, ملاقاتیں ہوئی ہیں, کورٹس نے کہا ہے نہیں ہوتی نا, یہ تو صحیح بات نہیں ہے, تو روز جاتے ہیں لوگ کھڑے اور لسٹیں ہوتی ہیں. کورٹ نے کہا ہے ان کی سبمٹڈ لسٹ پہ آپ لوگ نہیں کرتے, لوگ کہتے ہیں کہ شاید آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اگر اتنی سفوکیشن ہے تو پھر تو آپ تو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کون سا کس طرح ریاکٹ کرے گا, ہر بندہ اپنا ریاکشن ڈیفرنٹ کرے گا نا. چلے مالک صاحب آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے بات کی تھی وہ کسی بھی صورت جائز ہے یا کسی بھی صورت قابل قبول ہے؟ آپ مجھے بتا دیجیے. میں آپ کے ساتھ اب اس ملاقاتوں کی بحث میں بھی اس لیے نہیں پڑھ رہا چونکہ میرے نزدیک جو مرضی آپ کے ساتھ ہوا ہو یہ زبان قابل قبول نہیں ہے کسی بھی شہری کی طرف سے, لیٹ الون خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کی طرف سے. جنرل صاحب ایک چیز بتائیں, آپ نے ایک جملہ بولا کہ پالیٹکس اور سیکیورٹی ایشوز کو مکس کرنا بڑا خطرناک کمبینیشن ہوتا ہے. میں اسی اینگل سے دیکھتا ہوں کہ ایک ریسٹیو پروونس ہے, بڑے اس کے ایشوز ہیں. جب ایک سٹیٹمنٹ اس طرح کی آتی ہے جہاں پہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ مکس کر دیتی ہے تو وہ سیکیورٹی میٹرکس میں کیسے دیکھا جائے گا؟ وہ اگر اس سارے چیز کو دیکھا جائے کہ آپ پہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس کو اعتبار نہیں ہے, آپ کی وجہ سے لوگ اندر سارے ٹیررسٹ آ رہے ہیں, سب کچھ آ گئے, تو وہ تو اب پالیٹکس آ گئی سیکیورٹی میٹرکس میں, اس میں انسٹیٹیوشنز کیسے سوچتے ہیں ان چیزوں پہ؟ دیکھیں مالک صاحب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فرام ٹیکٹیکل ٹو آپریشنل لیول. دیکھیں جو جوان ڈپلائڈ ہوگا, جو آفیسر ینگسٹر ڈپلائڈ ہوگا, یا جو شہید بچے جن کی فیملیز ہوں گی, وہ اس بیان کو کیسے دیکھیں گے کہ ہم نے, میرے بچے نے جان دی اس ملک کے لیے سیکیورٹی کا کرتے ہوئے, خیبر پختونخوا کی, اپنے پاکستان کی. کیونکہ جو سولجر ہوتا ہے جی وہ پاکستان کا سولجر ہوتا ہے, وہ کسی صوبے یا اس کے وہ نہیں, تو اس کی بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. جو کرنلز ہوتے ہیں, لیفٹنٹ کرنلز ہیں جن کے نیچے یونٹس لڑ رہی ہیں, وہ ان کو ایک موٹیویٹ کرتے ہیں, ایک نیشنل کاز کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں, مضبوط پاکستان کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں, وہ اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. ہم سب نے بہت سخت وقت وہاں پہ گزارے, جو ینگ بچے وہاں پہ پھر رہے ہیں جی, تو وہاں پہ ڈسپونڈنسی پھیلتی ہے جی کہ ریکگنیشن نہیں ہے, ریئلائزیشن نہیں ہے. ایک بیان بھی وہاں پہ دیکھیں, آج کل کا دور, ہر جوان ہمارا ایک موبائل فون سیل اٹھا کے پھر رہا ہے, اس کے پاس انفارمیشن ہے, تو ڈی مورلائز ہوتا ہے. اس کے علاوہ پہ امبولڈن ہوتے ہیں وہ ایلیمنٹس جو پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں, وہ اس پولرائزیشن کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. جب آپ کے اوپر ہائبرڈ میں پراکسی کی اپلیکیشن ہوئی ہوتی ہے تو جتنی پولیٹیکل پولرائزیشن ہوگی, اور یہ دیکھیں جو ابھی اٹیک ہوا پاکستان کے اوپر پہلگام میں, تو اس میں یہ چیز آئیڈینٹیفائی کی گئی تھی کہ بلوچستان میں اور KPK میں آلریڈی حالات ہیں, ہمارے ایلیمنٹس اور اس کو زیادہ کر دیں گے جی. تو پاکستان آرمی نے ایسٹرن بارڈر کے لیے ایک جوان, ایک ویپن نہیں موو کیا خیبر پختونخوا کی حفاظت سے یا بلوچستان. لاسٹ کوسچن, I get your point, then I have to end. بلال کے خیال میں بہت سی ریڈ لائنز کراس ہو گئی ہیں آج, کیا آپ کے خیال میں ریڈ لائنز کراس ہوئی ہیں؟ میں دیکھیں ریڈ لائن تو نہیں کراس ہوئی کیونکہ پولیٹکس ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ کن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, کتنے اس میں. دیکھیں نا ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, یہ نمائندگی کرتے ہیں, چیف منسٹر وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, اور پروبیبلی آئی تھنک کوئی ان کو آپریشن سیٹ اتنا نہیں ہے کیونکہ آڈینس کچھ اور ہے. یہ سیریس ایلیگیشن اس طرح اتنا زیادہ اس کو سیریسلی لیا جائے گا, اور اسٹیبلشمنٹ اس کو اتنا سیریس اس لیے لے گی کہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ جی, وہ اس کو آگے لے کر جائے گی نہیں. اور ایوری باڈی انڈرسٹینڈ کہ یہ کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, دس از ڈومیسٹک پالیٹکس, اس کے لیے کیے جا رہے ہیں ود ان دی پارٹی. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ. بلال بہت شکریہ آپ کا.
ناظرین آج کی بڑی ایکسٹرا آرڈنری پریس کانفرنس تھی اور میرا خیال ہے کہ اس کے کچھ ریڈ لائنز کراس ڈیفینیٹلی ہوئی ہیں. اب یہ وقت بتائے گا کہ اس کا کیا فائدہ ہوا ہے عمران خان صاحب کو یا زیادہ نقصان, یا صرف امین گنڈاپور صاحب نے اپنے سروائیول کے لیے اتنا بڑا ایک جوا کھیل دیا. لیٹس سی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.